رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 یعنی 61۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالو آ جاؤ الا طرف ما جو انزلا اتارا اللہ نے و الی الرسولی اور رسول کی طرف آؤ رأیتا تو دیکھے گا المنافقین منافقین کو یصدون وہ رکتے ہیں عن کا تجھ سے صدودا رک جانا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جسے اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ فیصلے کے لیے، تو تم دیکھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو وہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، سخت رکنا۔ یہ جو آخر میں آ جاتا ہے نا شدت اظہار کے لیے آتا ہے تنوین کے ساتھ، عموماً یصدون عن کا وہ آپ سے رک جاتے ہیں۔ یہیں پر جو ہے بات تو مکمل ہو گئی، صدودن شدت اظہار کے لیے، ٹھیک ہے، رک جاتے ہیں جیسا کہ رکنا ہوتا ہے، یہ جیسے رکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو پچھلی آیت سے ملائیے، آیت نمبر جو 60 ہے اور 59 بھی، کہ اللہ رب کریم نے کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے لیڈرز کی اطاعت کرو، جو تمہارے امیر بنائے جائیں معاملات میں ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، اب اختلاف رائے گروہوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے اور امیر اور رعایا کے مابین بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرو، اللہ اور رسول سے دوبارہ رجوع کرو، کہ قرآن و سنت سے رجوع کرو، اور جو علماء حق ہیں، سچ کہنے والے علماء ہیں، ان کی رائے لو اور دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے یہاں فیصلے پتہ کیوں نہیں ہوتے؟ دلیل کے بغیر باتیں ہو رہی، جھوٹی باتیں ہو رہی۔ آپ دلیل دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے آپ نے کہیں اختلاف پایا؟ بنیاد میں کہیں اختلاف نہیں۔ تو جب دلیل آ جائے گی تو اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پر چلے، 3 یا 4 یا 5 رستوں پہ نہیں چلے۔ تو دلیل جب لی جائے گی قرآن اور سنت کی تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے اطاعت، اور اختلاف چونکہ انسان ہے نا، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف کی صورت میں کیا کریں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں۔ کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور سنت دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے برعکس رویہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان والوں کا رویہ ہے نا۔ اب اللہ کہتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا، جب اس کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک تو مقدمات ہے اور دوسرا ویسے اختلاف رائے، جیسے ہماری زندگی میں ہے، یہی دیکھ لیں ہماری رسمیں ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، موت پر کیا کرنا ہے، یہ سب اختلافات ہے نا زندگی میں۔ ایک مومن دونوں صورتوں میں مقدمہ بھی ہوگا، فرض کریں میراث کا مقدمہ ہے تو وہ کدھر دیکھے گا؟ قرآن و سنت کی طرف۔ میراث تقسیم کرنی ہے، جو دین کا اصول ہے میں اس پہ تقسیم کروں گا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی ویسے دینی مسئلہ ہے، یعنی کہ معاشرتی مسئلہ ہے، جیسے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ یہی جاننے کی کوشش کرے گا کہ دین کا اصول کیا ہے، فوتگی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے یہ کر گزرے گا۔ اس پہ پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ خاندان نے گلنا کریں گے، کل نہیں کرائے، ساڑھے وڈے کل کراندے سن وغیرہ قسم کی باتیں وہ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں، جب مجھے دین سے دلیل مل گئی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم طرز عمل مل گیا ہے، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تو مومن کا طرز عمل ہے نا۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ جن کا طرز عمل یہ ہے کہ چاہے کوئی مقدمہ ہو اور چاہے کوئی معاشرتی نوعیت کا معاملہ ہو، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، دین طریقے کو کہتے ہیں، ان کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے جائیں، وہ کون ہیں؟ اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ وہ طاغوت کے فالوور ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے نہیں۔ اور اب اگلی آیتوں میں اللہ رب کریم نے کیا کہا؟ وہ منافقین ہیں۔ کیسے کہا؟ اللہ نے اگلی آیت جو 61 آج آپ نے پڑھی ہے نا،
اللہ کہتے ہیں جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا، قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین رک جائیں گے آپ کے پاس آنے سے۔ کون منافق؟ جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں الذین یزعمون انہم آمنوا باللہ آمنوا بما انزل الیک، جن کا تذکرہ یہ آیت نمبر 60 میں ہوا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر ایمان ایک دعویٰ ہے، تو دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، دعوے کی حقیقت ہوتی ہے تو دعویٰ سچ ہوتا ہے، اگر حقیقت نہیں تو دعویٰ سچ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک دعویٰ تھا، ایک زمانے میں ایک گمان کیا جاتا تھا کہ بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر سائنسدانوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ گمان تھا نا انسانوں کا، انہوں نے اس کو کہا، سائنسدانوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن بڑے بوڑھوں نے کہا نہیں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی تو بڑے بوڑھوں نے اصرار رکھا نہیں نہیں بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو سائنسدانوں نے ان کے اس گمان کو غلط قرار دیا اور اس کے بارے میں اپنا دعویٰ، اپنا گمان پیش کیا۔ دعویٰ گمان دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک گمان حقیقت ہوتا ہے اور ایک گمان وہم ہوتا ہے، وہ پھر دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے نا۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ چیزیں صرف جاندار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، پھر انہوں نے اس کو مثالوں سے ثابت کر دیا۔ تو آپ نے اپنی بچپن کی 5ویں کی یا 4تھی کی سائنس میں پڑھا ہوگا کہ وہ 3 جار لے لو اور بند کر دو، ہے نا، تو اس تجربے سے، وہ بہت بنیادی نوعیت کا تجربہ، سائنٹسٹ نے کئی طرح کے تجربے کیے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بڑے بوڑھوں کا نسل در نسل چلا آنے والا گمان غلط تھا کہ بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں پیدا ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو سائنسدانوں کا گمان صحیح ثابت ہوا، دعویٰ صحیح ثابت ہوا، کیونکہ اس کی حقیقت ہے۔ تو ہر دعوے کی حقیقت ہوتی ہے، ہر دعوے کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے، خالد نام تھا ان کا۔ آپ نے کہا کہ خالد تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مومن ہوں۔ آپ نے کہا ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، آپ کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے میں دن میں بھوکا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات میں جاگتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اور اللہ نے اپنے نور سے میرے دل کو روشن کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے، یہ مومن ہے۔ تو دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ نماز پڑھنا۔ اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہجد کے لیے اٹھنا اور نفلی روزے رکھنے کو ان کے دعوے کی حقیقت قرار دیا۔ اب یہاں ایک حقیقی بنیاد بیان ہو رہی ہے، ایک حقیقی بنیاد بیان ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منافق ایسے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی، اس کے متعلق کیا آتا ہے کہ ساری زندگی فجر کی نماز میں حاضر ہوتا رہا اور پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، اور جب مرا تو اللہ نے باقاعدہ حکم اتارا کہ اس کی قبر پر کھڑے کیوں ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی مومن بظاہر نظر آنے والا جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقے بھی دیتا ہو، کیونکہ عبداللہ بن ابی صدقات دیتا تھا، تو وہ بھی منافق ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم دوسروں کو چھوڑو، ہم دوسروں کو منافق کہنے کے لیے نہیں جج کر رہے، ہمیں تو اپنی فکر ہے نا۔ یاد رکھیں کسی کے لیے منافق کا ٹائٹل نہیں لگانا، اپنے لیے تلاش کریں کہیں میں منافق تو نہیں۔ تو پھر نماز پڑھتے ہیں ہم، روزے رکھتے ہیں ہم، حسب توفیق صدقات بھی دیتے ہیں، تو کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے؟ اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کا بہت بڑا ٹیسٹ اللہ نے رکھ دیا، لٹمس پیپر ٹیسٹ۔ جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ لٹمس پیپر خاص قسم کے پیپرز ہوتے ہیں جن پر کیمیکل لگا ہوتا ہے، آپ اس کو لیکوڈ میں ڈالیں اور لٹمس پیپر لال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے لیکوڈ؟ ایسڈ، تیزاب، اور اگر بلیو ہو جائے تو ایسڈ الکلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیپر کے رنگ بدلنے سے کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ لیکوڈ کا۔ جو بھی آپ کے سامنے کپ پڑا ہے چائے کا، یا سوپ پڑا ہے، یا جو بھی چیز پڑی ہے،
اس چیز کی حقیقت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی موقع آتا ہے معاشرتی یا قانونی، آپ مقدمے کے یا جھگڑے کے فیصلے کے لیے کس کی طرف دیکھیں گے؟ اس سے ایمان کے لیول کا اور ایمان کے دعوے کی حقیقت کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر جھگڑوں میں، اپنے جھگڑوں میں، وہ معاشرتی ہو یا قانونی، ہم اللہ اور رسول کی طرف پلٹتے ہیں اور قانون، اسلام کے قانون میں سے حل نکالتے ہیں، اور معاشرتی معاملات کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے حل نکالتے ہیں، تو تب ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے، مومنوں کے لیول میں ظاہر ہے اعمال کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن مومن ہیں. اور اگر ہم ہر ایسے موقع پر اپنی جان چھڑانے کے لیے، جب ہمارے خلاف بات آ رہی ہو، جب ہمارے معاملے میں سختی آ رہی ہو، اور ہم اسلام کا دامن چھوڑ کر غیر اللہ کے دامن میں پناہ لیں، تو پھر ہم منافق. میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا. کیونکہ دیکھیے اللہ نے فرمایا، اب دیکھیے طرز بیان دیکھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے طرز عمل پر غور کیا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں آپ پر اترنے والے قرآن اور اس سے پہلی کتابوں پر؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے قانون کی بجائے طاغوت سے جا کر فیصلے کرائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، اور انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اللہ کے سوا غیر اللہ کے قانون کا انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، آپ کو، انسانوں کو طاغوت کی طرف بہکا کر شیطان چاہتا ہے کہ گمراہی میں دور پہنچا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں، تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف، قرآن کی طرف جس پر ایمان لے آئے ہو تم، اللہ نے اتاری ہے، اور رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تب آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق لوگ، یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ منافق ہے. رائٹ المنافقین، آپ دیکھیں گے یہ منافق لوگ یصدون عنک صدودا، آپ کے پاس آنے سے رک جائیں گے شدت کے ساتھ، نہیں آئیں گے. صد ہوتا ہے آڑ جانا، صد کہتے ہیں راستے میں دیوار اور رکاوٹ کھڑا کرنے کو. تو صد راہ کا لفظ پڑھا ہے آپ نے، اردو میں عام طور پہ سے سین سے لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں جو صد راہ ہے نا معنی، وہ اسی صاد دال دال سے. ٹھیک ہے، رکاوٹ کھڑی کرنا، راستے میں دیوار کھڑی کرنا. تو اڑ جانا، اس طرح اڑ جانا کہ گویا رکاوٹ کے ساتھ اڑ جائے. آپ دیکھیں نا کہیں پاؤں پھنس جائے تو چلا جاتا ہے، نہیں چلا جاتا نا، پاؤں چھڑاتے رہتے. گدھے کو دیکھا ہے، گدھے اڑ جاتے نا، گدھے کا اڑیل پن مشہور ہے، کبھی اڑ جائے تو ڈنڈے کھاتا رہتا اور کھڑا رہتا، نہیں ہلتا. بس وہ والی کیفیت کہ لوگ دھکے ماریں، پیار سے منائیں، دھکے دے کے لے کر جانا چاہیں، یہ ہر صورت بچتا ہے کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے قانون پر راضی ہونا کیا ہے؟ منافقت، اپنی مرضی سے راضی ہونا. تو ایمان کا لٹمس پیپر ٹیسٹ کیا ہے؟ جب کوئی جھگڑا پیدا ہو، اب وہ جھگڑا چاہے معاشرتی ہو، میں بار بار عرض کر رہی ہوں کیونکہ اصل معاشرتی ہی جھگڑے ہوتے ہیں، قانونی جھگڑے تو کم لوگوں کو پیش آتے ہیں. زیادہ تر جھگڑے معاشرتی ہوتے ہیں. کیسے؟ میت پر کیا کرنا ہے، شادی پہ کیا کرنا ہے نا، مائیوں کرنی ہے نہیں، مہندی کرنی ہے نہیں، گھر کس طرح کا بنانا ہے، کپڑے کیسے پہننے، پوری زندگی میں کس طرح گزاروں گی، میں کیسے کپڑے پہنوں گی، میں کیسے بال بناؤں گی، میں ناخن بڑھاؤں گی نہیں بڑھاؤں گی، میں میک اپ کروں گی نہیں کروں گی، کس طرح کا میک اپ کروں گی، میں آئی برو شیپنگ نہیں چھوڑ سکتی، میرا حسن ماند ہوتا ہے. یہ سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہوتے وقت جو اللہ کی کتاب کی طرف دیکھے اور سنت رسول کی طرف دیکھے وہ مومن ہے. اور جو پھر پلٹ آئے لوگوں کی طرف اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کا قانون تو یہ ہے، حدیث میں نے پڑھ لی، مگر میرے باپ دادے یہ کرتے تھے، میرے خاندان والے مجھے نکو سمجھیں گے، میرے سسرال والے مجھے نکال دیں گے، قسم کی کہانیاں سنائے اور نہ پلٹے اپنی حرکت سے، تو پھر یہ کیا ہے؟ منافقت، طاغوت کی پیروی ہے.
طاغوت نہیں ہے، طاغوت کی پیروی ہے. تو جو طاغوت کی طرف جائے وہ لاکھ دعوے کرے میں مومن ہوں، منافق. تو دعویٰ کوئی ایسے نہیں کرتا کہ بیٹھ کے کہے آپ کا بازو پکڑے میں مومن ہوں، آپ کا بازو پکڑے میں مومن ہوں. کیسے ہوتا ہے دعویٰ؟ اپنے دوسرے اعمال سے، جیسے نمازوں کی ادائیگی، روزے رکھنا. اللہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنی ویسی زندگی میں دین پر تھوڑا عمل کر بھی رہا ہے، لیکن جس وقت کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ اور رسول کی بجائے غیر اللہ کے قانون کی طرف پلٹتا ہے، طاغوت کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ منافق. کتنی شدید ضرورت ہے نا ملک میں اسلامی قانون کے نفاذ کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ دین کے قانون کا نفاذ بھی فرض ہے. یہ تبدیلی صرف قرآن سے آئے گی اور کسی چیز سے نہیں آئے گی. آپ شمع جلائیں، لوگ روشنی کے لیے پروانے ضرور آئیں گے. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شمع جلی ہو اور کوئی ایک بھی پتنگا نہ آیا ہو؟ آتے ہیں نا، اصول ہے. تو بے شک ابھی شیطان نے بہت اپنا جال بچھا رکھا ہے، اور دیکھنے میں شیطان کا جال مضبوط بھی بڑا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دار العنکبوت، مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ترین. کتنا گھنا جالا ہوتا ہے، آپ ایسے برش خالی ٹچ کرتے ہیں اور جالا ساتھ میں پڑ جاتا ہے. بس اپنے اپنے برش اٹھائیں اور صفائی پر لگ جائے. گند بہت پڑا ہوا، آئی ایگریڈ، بہت گند پڑا ہوا، مگر اس کا حل کیا ہے؟ صفائی شروع کرتے، صفائی شروع کر دیں. ہر بندہ کرے، ہر وقت کرے، پھر دیکھیں کیسے نہیں ہوگا، ہوگا. اور یہ تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. تو جب آپ کام کریں گے تو آپ کا عز کون ہوگا؟ اللہ. اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کا عز کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. شیطان عز بان ہی نہیں سکتا. عز وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوت اور اختیار ہو. شیطان کے پاس کس بات کا قوت ہے؟ آپ کو یاد نہیں بدر میں شیطان نے کیا کیا تھا؟ بھاگ گیا تھا نا. اور قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ میں نے وسپر کیا تھا، نہ مانتے. میں نے جتنے وعدے کیے سارے جھوٹے تھے، اللہ کے سارے وعدے سچے تھے. اب مجھے برا مت کو، اپنے نفسوں کو برا کو، نہ لگتے میرے پیچھے. یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے، شیطان ان کا عز ہے. یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں یہودی عیسائی پھنسے، لہٰذا ان کے ہاں شیطانیت ایک مذہب کے طور پر ابھری کہ انہوں نے کہا شیطان، کے جو ان کے گمراہ لوگ تھے. آپ کو پتا ہے شیطان کے باقاعدہ ٹیمپل تک موجود ہے امریکہ میں. وہ لوگ شیطان کو پوچھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں پاورز دے گا جادو کی، اور یہ شیطان کچھ نہیں دے سکتا. یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیں کہ شیطان جادو کی طاقتیں دے سکتا ہے. یہ کہانیوں کی حد تک تو بڑی مزیدار بات ہے، کیونکہ اس پہ بڑی زیادہ کہانیاں بن جاتی ہیں نا بچوں کی. جتنی کہانیاں ان کی بنیاد یہی ہے، لہٰذا اس حد تک تو ٹھیک ہے. اصل میں تو نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن چلیں کہانیوں کے ایڈونچر کے لیے ٹھیک ہے. لیکن شیطان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. جو خود بے بس اور لاچار ہے وہ کسی کا عز کیا بنے گا؟ عز تو وہ ہوتا ہے جو اتنا طاقتور ہو کہ دوسرے کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور بوقت ضرورت اس کے کام نہیں آئے، اس کو کمک پہنچائے. کام آنا چھوٹی چیز ہے، اس کو کمک پہنچائے، اس کو اتنی قوت دے جتنی اس کو ضرورت ہو. نصرت جس کو آپ کہتے، نصرت فتح نہیں ہوتی، نصرت فتح کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ ذرائع عطا کرے. تو عز صرف اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابل کسی کا کوئی عز نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جب، تو تب توحید مکمل ہوتی. جو ہم بار بار توحید سے گر جاتے ہیں نا، مسلمان گر جاتے ہیں نا، بابوں کے پاس جا رہے ہیں، چاچوں کے پاس جا رہے ہیں، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، اور جادوگروں سے ڈر رہے ہیں، جنوں سے ڈر رہے ہیں. کوئی عز نہیں ہے. مخالفت پر، آپ کی جو مخالفت پر آمادہ ہیں ان کو شیطان کے راستے میں چلنے والوں کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. لاوارث ہے وہ لوگ، اللہ نے چھوڑ دیا، ان کو کوئی آن کرنے والا نہیں ہے. لاوارث ہے، اکیلے ہیں.
شیطان تو خود اس رستے میں دھکے کھا رہا ہے، خود راندہ درگاہ ہے، روزی تک تو اس کو ملتی نہیں، آپ کی میری چوری کر کے کھاتے ہیں یہ شیطان جنات۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آپ نے پڑھی؟ جب کوئی بندہ گھر میں آتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان خوش ہو کے کہتا ہے آج تو بستر مل گیا، جو شیطان اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کھانا مل گیا۔ اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کہتا ہے ٹھکانہ مل گیا۔ جب کھانا کھاتے ہوئے نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانا مل گیا۔ جب بستر پر جا کر نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے لو اب بستر بھی مل گیا۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ لے تو بے در بے گھر اور بھوکا، تو کیا کرتے ہیں؟ ہماری چیزیں چرا کر کھاتے ہیں۔ اتنے تو بے سہارا ہیں بغاوت کی وجہ سے، اللہ نے ان پر رزق کے راستے بند کر دی، وہ کسی کا عز بنے گے؟ وہ کیا عز بن سکتے؟ وہ کسی کا عز نہیں ہے۔ عز صرف ایک ذات ہے، رب کریم کی ذات۔ شیطان ایک ددکارا ہوا باغی ہے، اللہ کے حضور سے ددکارا ہوا نکالا ہوا ایک عاجز بے بس جن ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صرف ایک بات ہے، اسے مہلت دی گئی ہے قیامت، کیونکہ اس نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ شیطان کے قصے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک وسپر ہے، مت کان دھرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھول جائیں، شیطان کسی کا عز نہیں۔ ہاں آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ آپ کا عز بنے گا، اس کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لہٰذا کامیابی ہوگی۔ اور اگر کوئی آواز نہ سنے، لوگ اتنے بے حقیقت ہو چکے ہوں، اچھائی سے اتنے دور ہو چکے ہوں کہ حق کی آواز ہی نہ سنے، جیسے لوط علیہ السلام کی کسی نے نہیں سنی، تو کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کا درجہ تو بڑھ جائے گا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کی اصلاح تو ہو جائے گی۔ اسرار صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے کے قرآن پڑھانے سے سننے والوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو، پڑھانے والے کی اصلاح ہو جاتی۔ تو آپ کو پڑھانے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، بلانے کا ثواب، اور آپ کا ذمہ کیا ہے؟ بلانا۔ لہذا جگہ جگہ شمع جائیں، تب جا کر کام ہوگا۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، ایک بات تو آپ نے مین سمجھ لی نا، اب اس کے اندر ایک اور بات ہے، دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثیر القرآن، سے کے ساتھ اثیر القرآن، قرآن کو کھودو کریدو، بس ایسے رکھ مت دو۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری ہے، پہلی کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ اور آخرت کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی، خاص طور پر ایمان بال کتاب کی بات ہو رہی۔ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی قرآن اللہ کی کتاب ہے، جھوم جھوم کے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم کتاب پر ایمان لاتے ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اپنے جھگڑوں میں قرآن کو حکم بنانا اور رسول کو حکم بنانا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ تو قرآن اور رسول کو حکم بناؤ اگر قرآن پر ایمان لاتے ہو۔ حکم کون ہوتا ہے؟ جھگڑے کا فائنل ڈیسیژن دینے والا۔ تو اگر تم اپنے جھگڑوں میں اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو حکم بنا رہے اور سنت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو حکم بنا رہے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، تم منافق ہو۔ اب آپ کسی کے سامنے قرآن رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے، جب تک ہمارے پیر صاحب نہیں مانیں گے ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ کیا ہے یہ چیز؟ منافقت۔ میں نے نہیں کہا، یہ آیت نمبر 60 اور 61 آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا نا وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے کتاب پر، اور اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف انزل اللہ، جسے اللہ نے اتارا، تو کیا ہوگا؟ رأیت المنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو۔ کن منافقوں کو؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کتاب پر ایمان لائے۔ تو جب دعویٰ یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لائے تو کتاب کی دلیل مان کیوں نہیں لیتے؟
جب کتاب کی دلیل سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے یہ کرتے رہے، ہم نہیں کر سکتے قرآن پر عمل؟ یا یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مگر ہمارا دل نہیں مانتا، یا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مگر قرآن کی سب اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب نے جو کہا ہے ہم تو وہ مانیں گے، یا ہمارے جو ہیں وہ فقی بزرگ انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم یہ مانیں گے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو جب قرآن کی دلیل سامنے رکھ دی جائے تو آگے کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح ہو سامنے رکھ دی جائے تو کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ہاں اگر حدیث من گھڑت ہے وہ الگ بات ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا حدیث صحیح ہے یا من گھڑت ہے؟ محدثین پہلے ہی کر چکے ہیں، علیحدہ کر دی گئی وہ حدیثیں جو صحیح ہیں اور وہ روایتیں جو من گھڑت ہیں۔ اب اگر کوئی من گھڑت روایت علم کے باوجود آگے پہنچاتا ہے تو یہ بوجھ اس کے سر پر ہے۔ جیسے یہ بڑے بیٹھ کر سناتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا جی عمر تو نہیں مجھے پتا، تو ایک ستارہ میں نے دیکھا جو 70 سال بعد چمکتا ہے، 70,000 سال بعد شاید چمکتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو آپ نے کہا وہ ستارہ میں ہوں۔ اب تمام محدثین مانتے ہیں کہ من گھڑت ہے، تمام مانتے ہیں، سند ہی نہیں ہے اس کے پیچھے، پھر بھی مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر جو بیان کرتے ہیں نا جھوٹے ہیں، شروع سے یہ سنتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو سو کالڈ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو سر اٹھا کر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا، تو کہا کہ محمد کے نام سے مجھے معاف کر دو، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا محمد کے نام سے معافی ملے گی؟ تو ان کا جی میں نے ساتھ لکھا ہوا دیکھا وغیرہ۔ اب اس کے متعلق بھی محدثین بالکل متفق کو رائے ہے، ایک محدث اختلاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیان کرتے ہیں، لکھ کر پہنچاتے ہیں، سب جھوٹ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حدیث کو ہمیشہ چیک ضرور کریں کہ وہ صحیح ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی دلیل کام نہیں آئے گی، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تو اس کو پھر ہم ہٹا نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کو مانا، قرآن کو اللہ کا کلام مانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانا، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں بھی، یعنی کہ جو معاشرتی جھگڑے ہیں اور جو قانونی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، اور اگر نہیں پلٹتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منافق ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے دل میں نہیں مانتا۔ اگر وہ دل سے مانے گا تو وہ پھر چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا، لہٰذا وہ منافق ہے۔